ابھی ایک صاحب کا واقعہ میرے سامنے آیا، مسلمان تھے، ساری زندگی ایک اشکال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے گمراہی میں گزری. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں کہیں بہت پہلے کی بات ہے، کہیں کسی غیر مسلم نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، وہ تو معاذ اللہ عیاش تھے، انہوں نے تو 9 شادیاں کی ہیں بھائی، یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ کیسے آخرت کے خوف رکھنے والے. کہہ رہے ہیں یہ اشکال میرے دل میں، اس اشکال نے ایسے وسوسے پیدا کیے کہ میں اسلام سے دور ہو گیا. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کسی عالم کے پاس جا کے اپنے اس اشکال کو حل کر لیتے. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اشکال ہے، 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں ایک ایک ٹائم پہ، اور امت کو 4 سے زیادہ پر کیا لگائی ہوئی ہے، پابندی. اور پھر 9 سال کی عمر کی لڑکی سے بھی شادی کی، حضرت عائشہ سے. تو کہتے ہیں میرے دماغ میں اتنے وسوسے آئے نا کہ میری زندگی کس میں گزری، عیاشیوں میں. ساری جوانی عیاشیوں میں برباد کر دی، جو اصل عمر ہوتی ہے انسان کی بننے کی. لیکن اللہ کا فضل ہوا، کہتے ہیں میں نے کسی عالم کا کہیں بیان سنا، اس بیان میں وہ تذکرہ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے اس کی پوری حکمت بتائی تو میرا دماغ صاف ہو گیا کہ یار میں خام میں گمراہی میں پڑا رہا ہوں. میں بھی ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا، ایک خاتون بڑی لبرل قسم کی، وہ آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. میں نے کہا جی. ایک سوال پوچھنا ہے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پوچھ لیں. میرے گھر والے بھی ساتھ تھے. میں نے کہا پوچھ لیں. تو میں نے کہا، کہتی ہیں کہ میں نے تجربہ یہ ہے کہ جب مولانا ٹائپ کے لوگوں سے اس طرح کا سوال پوچھو تو وہ غصہ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ. اور گستاخی کا فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ تو نبی کے گستاخ ہو. میں نے کہا آپ بالکل آزاد ہو کے سوال پوچھیں، میں آپ پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا. العی سوال، حدیث میں آتا ہے کہ جو محتاج ہے نا اس کا تو علاج ہی سوال میں، اگر اس پہ سوال پہ پابندی لگا دو گے وہ بیچارہ کیسے، وہ گستاخی کے چکر میں ہی لگا رہے گا. اگر ٹھیک ہے سوال مہذب انداز میں ہونا چاہیے، الفاظ شائستہ ہونے چاہیے. تو ان محترمہ نے سوال یہی کیا جو ان صاحب نے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کیوں رکھیں، اور اتنی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیوں کیا. کہہ رہی یہ سوال میرے دماغ میں پک پک کے نا مجھے اسلام سے سوال نے دور کر دیا. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتائیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام معاذ اللہ عیاشی کے لیے کیا ہوتا تو عیاشی کی عمر 50 سال ہوتی ہے یا 25 سال؟ بولو نا. عیاشی کی عمر 50 سال ہوتی ہے یا 25 سال میں زیادہ عیاشی ہوتی ہے؟ 25 سال میں ہوتی ہے نا. 25 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. نہیں آ رہی بات میرا خیال. ایک تو 25 سال میں کوئی عیاش آدمی 40 سالہ عورت کنواری سے بھی شادی نہیں کرے گا. کر کے تو دیکھو، ابھی پورا خاندان کاٹ کے پھینک دے گا آپ کو. اول تو خود ہی نہیں کرو گے. نمبر 2، 25 سال کی عمر میں 25 سال کی اگر بیوہ مل رہی ہو تو اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا. اور 25 سال کی عمر میں ایسی بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہو اور اس کی عمر 25 سال ہو، اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا. تو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے. تو نبی ایسی خاتون سے پہلی شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں جو بیوہ بھی ہے، 2 دفعہ بیوہ، اور عمر بھی کتنی ہے، 40 سال. اور عرب میں 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا. یہ تو اسلام نے 4 پہ آ کے باؤنڈ کیا ہے. 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا، مگر 15 سال جو جوانی کا بہترین حصہ ہے وہ اسی ایک عورت کے ساتھ گزار دیا، دوسری شادی نہیں کی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے مزاج میں عیش و عشرت بولو نہیں تھا. حالانکہ عرب میں کم عمر لڑکیوں سے شادی کا رواج بھی اور 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا. بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں نا، تو جب اسلام قبول کیا ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں. آپ نے فرمایا 4 کو رکھو، باقی سب کو کیا کر دو، چھوڑ دو. 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو جس ماحول میں 10 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، جس میں آپ کو آفریں کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں، عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دو گے میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور 15 سال آپ نے 40 سالہ بیوہ کے ساتھ گزار دیے, جوانی کا بہترین حصہ, جبکہ کلچر اور ماحول اور معاشرہ آپ کو زیادہ شادیوں کی پرمیشن کیا ترغیب دے رہا ہے. اس زمانے میں کلچر تھا, ایک کو معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر جب آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے اور ہجرت کا وقت آتا ہے, اس وقت آپ دھڑا دھڑ نکاح کرتے ہیں. یہ صاف بتانے کے لیے کہ آپ نے جو اتنی بیویاں رکھیں یہ اپنے مزاج یا معاذ اللہ عیش کی وجہ سے نہیں, بلکہ اسلام کے حکم کی وجہ سے, کیونکہ اسلام کے احکام نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں. ہجرت سے پہلے اسلام کے تفصیلی احکام نہیں آئے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پھر ان 9 بیویوں میں بھی صرف ایک کنواری ہیں, باقی 8 کیا ہیں؟ طلاق یافتہ اور بیوہ. جبکہ عرب کا کلچر اجازت دے رہا 10 بیویاں رکھنے کی بھی, تو آپ نے 9 رکھی, وہ بھی 50 سال کے بعد. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے کسی سوکن پہ حسد نہیں, رشک نہیں آتا تھا مجھے اپنی کسی سوکن پہ, کیونکہ مجھے پتا تھا نبی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مجھ سے. فرمایا مجھے اگر آتا تھا نا تو خدیجہ پہ آتا تھا, 40 سالہ بیوہ پہ ہیں بھائی, جن کا انتقال ہو چکا تھا. نبی موت کے بعد بھی ان کو یاد رکھتے تھے. ایک دن امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ بڈھی عورت سرخ جبڑوں والی, آپ اسے کیوں سوچتے ہو, اسے کیوں یاد رکھا ہے آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. تو جو عیش پرست ہوتا ہے وہ اپنی بوڑھی بیوی کو یاد رکھتا ہے؟ بولو ہے بھائی, وہ کبھی یاد نہیں رکھتا. امی عائشہ فرماتی مجھے اگر غیرت آتی تھی نا, غیرت جیسے عورت میں ہوتا ہے نا کہ بھائی, تو وہ کس پہ آتی تھی؟ وہ نبی کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال میں مشہور تھیں. حضرت عائشہ کا حسن و جمال نہیں تھا, حضرت عائشہ کو نبی سے جو یعنی اتنا نہیں تھا, نبی کو جو امی عائشہ سے محبت تھی وہ آپ کی علم اور فقہی بصیرت اور ذہانت کی وجہ سے تھی. ذہین بے انتہا تھی, اس لیے محبت تھی. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ سے زیادہ خوبصورت تھیں, لیکن اس خوبصورت بیوی پہ حضرت عائشہ کو رشک یا غیرت نہیں آتی تھی. ان کو پتا تھا نبی کی طبیعت ان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہے, اگرچہ وہ خوبصورت ہیں. نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے ذہانت دی ہے, علم دیا ہے, اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے اگر غیرت کسی زوجہ پہ آتی تھی, یعنی غیرت کا مطلب جیسے سوکن میں ہوتا ہے نا کہ کاش وہ زوجہ آپ کی زندگی میں نہ آتی, وہ کس پہ؟ خدیجہ پہ. ایک ہندو نے لکھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے ہندو کی کتاب میں, ہندو نے لکھا ہے کہ اس قدر اپنی پہلی بیوی سے محبت کرنا جس کی عمر بھی زیادہ ہو, یہ عیش پرست آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. اور امی عائشہ نے جب فرمایا نا کہ آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, فرمایا اے عائشہ اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میری قوم نے مجھے دھتکار دیا تھا. تو آپ ان کی کوالٹیز دیکھ رہے ہیں, صفات دیکھ رہے ہیں. عیش پرست آدمی صرف شکل دیکھتا ہے, اوصاف نہیں دیکھتا. تو ہندو نے لکھا ہے کہ نبی نے جو بڑی عمر میں جا کے اتنی شادیاں کی ہیں, ہندو اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس عمل کا مقصد اپنی قوم کے مردوں کو کثرت نکاح کی ترغیب دینا, تاکہ وہ بھی معاشرے کی بے سہارا عورتوں کو سہارا دیں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ تو خیر, اور رہا یہ مسئلہ کہ امت کو تو 4 اور خود زیادہ, تو دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشت آپ کی طبیعت میں عیش ہوتا, تو عیش پرست آدمی خود بھی عیاشی کرتا ہے, دوسروں کو بھی عیاشی کی اجازت بولو دیتا ہے. وہ دوسروں کے لیے سخت قانون تھوڑی بنائے گا, وہ کہے گا بھائی جب میں 9 رکھ رہا ہوں تم 10 رکھو, کیونکہ اس پہ تو انگلی بھی اٹھے گی نا کہ آپ ہمارے لیے کیوں کر رہے ہیں کم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اجازت دی تھی ایک سے زیادہ عورتیں رکھنے کی, اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں, اور امت پر 4 سے زیادہ کی پابندی اس لیے لگائی کہ قیامت تک اب ایک قانون بنایا جا رہا ہے, اس قانون میں اگر آپ کو 4 سے زیادہ کی اجازت دے دی تو مالدار لوگ 15 20 رکھ لیں گے, غریبوں کے حصے میں ایک بھی, بولو عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں,
اتنی تھوڑی عورتیں کوئی برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہی ہیں، دھڑ 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 10 رکھو، 20 ادھر کر دو، 40 ادھر کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ غریب عورت اکثر مالدار کو ترجیح دیتی ہے. کروڑ پتی لوگ 10 بھی رکھتے، وہ کیا کرتے 10 بنگلے بنا کے دے دیتے، غریب عورتوں چلی جاتی. اور جو بیچارہ معاشرے کا غریب آدمی ہے، ان میں آدھے سے زیادہ لوگ گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا کرتے. تو اسلام نے کہا کہ بھائی 4 سے زیادہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ عورتیں ایک حساب سے پیدا ہوتی ہے نا. تو یہ بہت ساری مسئلے تھے اس میں. تو وہ صاحب جو پوری زندگی ان کی جوانی برباد ہوئی، گناہوں میں گزری، آخر میں ان کو اس اشکال کا جواب ملا. کہتے ہیں میں اتنا رویا جب مجھے جواب ملا. میں نے کہا اتنی پاکیزہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں نے ساری زندگی اس وسوسے میں برباد کر دی. تو غیر مسلم اسی پہ گھومتے رہتے ہیں.